اس منصوبے کے تحت منتخب اضلاع میں ڈفرینٹلی ایبلڈ طلبہ کو حکومت کی طرح اسکول میل پروگرام کے دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں زیر تعلیم ڈفرینٹلی ایبلڈ طلبہ کے لیے بھی 1.5 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر میل پروگرام کے منصوبے کو موجودہ بجٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی تعلیمی اداروں میں ٹرانسپورٹ کی سہولت کی فراہمی کے لیے 2025-26 میں 1.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت منتخب اضلاع میں ڈفرینٹلی ایبلڈ طلبہ کو حکومت کی طرف پک اینڈ ڈراپ سروس مہیا کی جائے گی۔ سال 2024-25 میں 67 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب کے پہلے آٹزم اسکول کی بنیاد بھی رکھی گئی ہے جو اب تکمیل کے مراحل میں ہے۔ ہماری آبادی کا نصف حصہ خواتین پر مشتمل ہے جن کی قومی معاشرتی دھارے میں شمولیت بلا شبہ ہماری مجموعی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کو تعلیم کے مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے حکومت پنجاب صوبہ بھر میں 8 نئے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالجز فار گرلز قائم کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے موجودہ بجٹ میں 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید برآں طلبہ کو جدید ڈیجیٹل اور IT سکل سے آراستہ کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کالجز میں IT لیبز بھی قائم کی جائیں گی، جن کے لیے موجودہ بجٹ میں 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کی یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے 25 ارب روپے کے خطیر فنڈز بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں، جو پچھلے مالی سال کی نسبت 8 گنا زیادہ ہیں۔ اسی طرح آئندہ بجٹ کے تخمینے میں قصور میں میاں نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے قیام کے لیے 2 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ بتاتے ہوئے نہایت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پچھلے بجٹ کی طرح اس بجٹ میں بھی صحت کا شعبہ ہماری توجہ کا مرکز ہے اور آئندہ مالی سال میں ترقیاتی مد میں مجموعی طور پر صحت عامہ کے شعبے کے لیے ریکارڈ 181 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ موجودہ مالی سال کی نسبت 131% زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ترقیاتی مد میں بھی صحت عامہ کے شعبے کے لیے اگلے مالی سال میں 450 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں، جو کہ مجموعی غیر ترقی اخراجات کا 16% بنتے ہیں۔ ہماری حکومت نے پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ سرکاری ہسپتالوں میں جدید HRMIS سسٹم کے نفاذ کے ذریعے نہ صرف بہتر انتظامی کنٹرول کو ممکن بنایا ہے بلکہ صحت کے شعبے میں فقید المثال ترقیاتی منصوبوں کا آغاز بھی کیا ہے، جن کی ایک جھلک میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کینسر جیسے مہلک مرض کے جدید علاج کے لیے 2024-25 میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے نام سے ایک فقید المثال ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی، جس کے لیے 2024-25 میں 14 ارب روپے کے فنڈز کا اجرا کیا گیا۔ 915 بیڈز پر مشتمل 72 ارب روپے کی لاگت سے بنائے جانے والے اس ہسپتال کے لیے اس بجٹ میں بھی 12 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح سرگودا میں 8.6 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا اور لاہور میں 8.8 ارب روپے کی لاگت سے بننے والے جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے لیے بھی مالی سال 2025-26 میں بالترتیب
2.6 ارب اور 2.8 ارب کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔